الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی کمال کا فرمان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. جس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. ایک درود پاک پر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر میں ذرا اس کا ایک اور ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجیے کہ ایک درود پاک پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر کمپیوٹر سائنس کو لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور بھی بہت سارے سبجیکٹس آپ یہاں پڑھ رہے ہیں. ہم دنیا میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں، کاروبار کرنے والے بھی بناتے ہیں، نارملی جو بھی ارننگ کرتے ہیں وہ اپنا حساب کتاب ضرور رکھتے ہیں. اینڈ واٹ از دا وے ٹو میک یور بیلنس شیٹ؟ ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو پیسے دینے ہیں اور کتنے لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا کیپٹل کیا ہے. یہ بیلنس شیٹ بن جاتی ہے. دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو دیر از اے وے، اگر کوئی نیگیٹو میں چلا جائے، اس کا ڈیٹ اکاؤنٹ زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو بینکرپٹ ہو گیا، یہ تو مائنس میں چلا گیا، ڈیفالٹر ہو گیا. لیکن اس سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے. کسی سے لون لے دے، کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے، کوئی بیل آؤٹ کر دے. مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بہت شاندار انداز میں سورہ قاریہ میں کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، جنت کی وادیوں میں ہوگا، جنت کے مزوں میں ہوگا. پھر فرمایا اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. It means on the day of judgment there will be a scale جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائے گا جنت میں، جس کی گناہ زیادہ ہو جائے گا جہنم. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. Now I have a question for all of you. سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر دل سے سچا جواب یہ آ رہا ہے کہ ہاں گناہ زیادہ ہیں، نیکیوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے کہ جو کی بھی ہیں وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں، اس میں بہت سارے دیگر پرابلمز بھی ہیں، تو پھر کیسے بیل آؤٹ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک نیکی کسی بندے کی کم پڑ جائے گی اور وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، بٹ nobody will help him on the day of judgment. کیونکہ نفسی نفسی کا دور ہوگا. everybody they have own burden. ان کے اوپر اپنا بوجھ ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا. تو وہاں میں کس سے مدد لوں گا؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کسی طریقے سے نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری کرنا ہے ورنہ اس دن شرمندگی نہ ہو جائے. آج آپ کے یہاں کالج یونیورسٹی میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پاسنگ مارکس سے 2 نمبر کم رہ جائیں، 1 نمبر کم رہ جائے، بندہ بعض اوقات بہت تھوڑے نمبروں سے پیچھے رہ جاتا ہے. بعد میں افسوس ہوتا تھوڑا اور پڑھ لیتا، تھوڑا ایک سوال کا جواب دے دیتا، کسی طرح اور اچھے نمبر لے لیتا، پورا سال ضائع نہ ہوتا. یہاں سال ضائع ہوتا ہے، وہاں تو جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی. اب اس سینیریو کے اندر درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے. ناؤ آئی ریپیٹ اگین دیٹ حدیث پاک کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، the more I recite درود پاک، جتنا میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا. گناہ ڈیلیٹ بھی تو ہو رہے ہیں نا. اٹ مینز بیلنس شیٹ کو بہتر کرنے کا شاندار فارمولا. قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کا ایک شاندار وظیفہ کیا ہے؟
کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں. اگر یہ امیجنیشن بن جائے نا کہ میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا اتنا میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہ جو کر بیٹھا ہوں انشاءاللہ وہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور بڑے آسان آسان سیغے ہیں درود پاک کے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیر آر سو مینی سمپل درود پاک. آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر میں بہت سارے درود پاک پڑھ لیں. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیں اور یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ قرآن و حدیث سے ایک ایسا ثابت شدہ عقیدہ ہے. ایک بات پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو یہ امیجنیشن ہی کرنا یعنی اس پر بات کرنا ہی بیکار ہے. یہ ایک ایسا ٹھوس مسلمانوں کا عقیدہ ہے، خواہ اس کے اندر جو ہے جناب یہ وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پر الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن و حدیث کی سننا شروع کی ہے، ایک ہی بات الحمدللہ سیکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن میں خاتم النبیین کہتا ہے، خود نبی پاک کی کئی حدیث ہیں، بہت واضح حدیث میں نے بیان کر دی کہ لا نبی بعدی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا. لیکن ایک بہت ہی خوبصورت لاجیکلی جواب بھی علماء بہت سارے جواب ہیں، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو پتہ یہ نام بھی بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. ہاں اس ویسے تو نام ہی بڑا پیارا ہے. ہم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نام لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے لبوں کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، آپ کا نام لیتے ہوئے ہونٹ خود ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہیے محمد، سبحان اللہ، ہمارے ہونٹوں نے خود ہی چوم لیا ایک دوسرے کو. ایسا پیارا نام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے دنیا میں، کسی کا نام محمد نہیں تھا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. آپ دیکھیں ایسا ہی رب نے بنایا کہ کائنات میں جب سے دنیا بنی اور جب تک باقی ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ تعریف جس شخصیت کی ہو رہی ہے وہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جہاں جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے، چاہے اذان ہو چاہے کلمہ ہو، جب آپ اس محفلوں کو دیکھ لیں، تلاوت ہوگی تو تناشقان رسول اللہ پاک کا ذکر ضرور کریں گے. سب سے زیادہ دنیا میں تعریف مخلوق میں اگر کسی کی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. اور سب سے زیادہ جو رب کی تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے، وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. مگر عقیدہ ختم نبوت ان کے نام سے کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ حمد جو ہے نا وہ تمام کاموں کے بعد کی جاتی ہے. ہم مثال کے طور پہ کھانا کھا لیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کسی چیز کے اختتام پر شکر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک سب سے آخر میں آئے اور کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا، تو نبی پاک کا نام محمد بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب سے آخری میں آنے والے نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا ہمیں کچھ نعرے عطا فرمائے، اور یہ بڑی خوبصورت انداز ہے کہ بچے بچے کی رگو پہ میں یہ چیز کس انداز سے ڈال دی جائے کہ اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. تو میں چاہوں گا چلیں برکت کے لیے نعرے ہم بھی لگا لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا، عقیدہ اولیاء کا ہے، عقیدہ ہے صحابہ کا، اور عقیدہ ہے ہم سب کا بھی سب سے آخری نبی. یہ عقیدہ خود بھی مضبوط کیجئے اور اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو بھی سکھائیں کہ انشاءاللہ اسی عقیدے پر اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج
چونکہ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب بھی بیان کریں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسا باکمال اپنے نبی کو بنایا کہ جب جب جس بولنے والے کے بولنے کی کوشش کی، خطاب کرنے والے نے خطاب کی کوشش کی، لکھنے والے نے لکھنے کی کوشش کی، وہ حیران ہی نظر آیا۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط بے حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، یہ فینومنا اگر آپ سمجھ گئے نا تو نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، اس طرح کی محافل منعقد کرنے کا شوق بھی اور بڑھ جائے گا۔ ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے ایک ذرے کو، اگر مٹی کا ذرہ بھی نبی پاک سے نسبت پا جائے تو وہ طلوع آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، میں ایک دو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ مجھے بتائیے، شہر مدینہ جب تک میرے آقا مدینے تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کو تو بلاؤں اور بیماریوں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ نبی کے پاک کے قدم کیا لگے، اور مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، وہاں سے لوگ خاک شفا لے کر آتے ہیں۔ جو بلاؤں کی سرزمین ہے اس جگہ نبی پاک تشریف لے گئے، اب اس کے غبار میں شفا ہے۔ کیوں؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریب کو دیا تم نے طلوع آفتاب۔ ایک ایسی شخصیت جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں اٹیک کروں گا اور مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دوں گا، مگر جب اس شخصیت نے نبی پاک کا دیدار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی، نبی پاک پر ایمان لائے، اب اللہ کے نبی کی صحبت نے انہیں کیا بنا دیا کہ میرے آقا پر فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کون بن گئے؟ حضرت عمر فاروق بن گئے۔ ذرہ ریب کو دیا تم نے طلوع آفتاب۔ مکہ پاک میں جب بچپن تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت بہت ساری دائیاں آئی تھی مکے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لے کر گئیں۔ بتائیے نا، 1450 سال پہلے اتنی ساری دائیوں میں آپ کو کس کس دائی کا نام یاد ہے؟ ہمیں کسی کا نام یاد نہیں سوائے بی بی حلیمہ سعدیہ کے۔ ان کا نام کیوں یاد ہے، کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آقا کو دودھ پلایا۔ آج محفلوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس دائی کا ذکر بار بار ہوتا ہے، بلکہ نعتوں میں شعراء نے لکھا، کیا لکھا؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ کیسا اوج پہ مقدر تھا؟ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے جا رہی تھی نا، میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، قافلے والے مجھے کہتے ہیں حلیمہ بیکاز آف یو وی بیکم لیٹ، اے حلیمہ تمہارا جو اونٹنی ہے اتنی کمزور ہے، بار بار پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی مکے پہنچی، ایک چاند سے چمکتا چہرے والا بچہ دیکھا، ساری دائیاں بچے لے گئی، اس بچے کو کسی نے نہ لیا۔ کہتی اس لیے نہ لیا کہ اس بچے کے والد نہیں تھے، دائیوں نے سوچا بچے کو لے جائیں گے پیسے نہیں ملیں گے، اس بچے کو سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی حلیمہ کہتی مجھے بھی کوئی بچہ نہیں ملا تھا، میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یہ نور برساتے چہرے والے بچے کو لے جاتی ہوں۔ کہتے واپس جانے لگی، جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی اب قافلے میں سب سے آگے جا رہی ہے۔ قافلے والے کہتے حلیمہ کہ جانور تبدیل کر دیا ہے؟ حلیمہ نے کیا جواب دیا؟ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں، اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے،
لوگ رات کو چراغ گل کر دیتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو کمرہ ہے، گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہوگا، ساری رات چمک رہا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، ایک ایسا چہرے والا بچہ لائی ہوں، اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات ہی میرا گھر جگمگاتا رہتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے۔ پتہ کیا چلا؟ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اس حلیمہ کا نام بھی روشن ہو گیا۔ بلکہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا نام روشن ہو، مجھے عزتیں ملیں، تو جس نے نبی پاک کا نام لیا، جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، ان کے عشق کی بات کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ بلکہ آج بھی جو علماء کرام، جو نعت خواہ حضرات، جو منتظمین نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ان کا نام لینے والا بندہ بن جائے، دنیا میں بھی برکتیں ملنی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملنی ہیں۔ آج میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، چونکہ بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہیں، تو آج میں کچھ پہلے تو تعارف اللہ پاک کی رحمت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے نا، وہ ہے جنت، اس کا کچھ انٹروڈکشن آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک کمال کی حدیث جو نوجوانوں بلکہ ہم سب سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے، میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ میں چاہوں گا توجہ کے ساتھ اگر آپ بیان میں شامل رہیں گے۔ جنت وہ مقام رحمت ہے جس سے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو کون کون سے ریوارڈ دیے جائیں گے؟ میں مختصراً ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے اس عظیم مقام کے بارے میں آپ بھی امیجنیشن، اول تو اس کی امیجنیشن ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی آئیے وہ ذکر سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے ایک بار عرض کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے، جنت کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ دنیا میں لگژری ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کے پکچرز موجود ہیں، مگر ایسا دنیا میں کوئی محل نہیں ہوگا کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، جس کا گارا جو ہے اللہ اکبر مشک کا ہو اور جس کی مٹی زعفران کی ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت بڑی کتنی ہے؟ اب یہ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں، کتنی جگہ ہے جنت میں؟ باری اپنی آئے گی کہ نہیں؟ ہال تو بھر گیا، زمین میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جنت میں پھر اتنے سارے جائیں گے تو ساڑھی باری آئے گی نہیں آئے گی؟ سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ ہم سب جنت میں چلے جائیں نا، پوری دنیا کے لوگ، اس کی جنت میں کمی نہیں پڑے گی۔ اچھا، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اٹ مینس دیر از نو پاسبل ٹو امیجن کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں اگر امیجن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، you can search the most beautiful house in the world, you can search the most expensive thing in the world، آپ ہر چیز سرچ کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور کریٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی پاک فرما رہے ہیں کسی ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا
کوئی کان اس کے بارے میں سن نہیں سکتا، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. تو سوچئے جو بیونڈ امیجنیشن ہے اس جنت کا عالم کیا ہوگا. اب آئیے اس جنت کا لباس کیسا ہوگا. آج کل دنیاوی لوگوں کے مہنگے لباس دیکھ کر کسی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. معاذ اللہ اسلامک ڈریس کو چھوڑ کر ان اسلامک ڈریس کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ جناب آج کل تو ان یہ ہے نا، فیشن تو یہ ہے. پہلے ہم کسی کے کپڑوں میں سوراخ ہو تو اس کو عجیب و غریب سمجھتے تھے، اب سنا ہے پینٹیں پھاڑ پھاڑ کے لوگ پہنتے ہیں کیونکہ ان یہی ہے، اور اتنی جگہ سے پھاڑتے کہ سمجھ نہیں آتا پھر پہنی کیوں ہیں. لیکن چونکہ فیشن ہے، پتہ نہیں کسی ایک نے پہن لیا تو ہم سب نے پہننا ہے. میں یو کے میں تھا، اب یقین کریں میں ایک امیگریشن کاؤنٹر پہ گیا، جو امیگریشن آفیسر تھا نا تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا. یقین کریں میں ڈر گیا. اس نے اپنے چہرے پر اتنے زیور پہنے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یعنی ٹھیک ہے کان میں، ناک میں اور کان میں زیور سنا تھا، وہ ہونٹوں پہ، چہرے پر، یعنی میں تھوڑی دیر کے سوچتا رہا کہ یہ چہرہ ہے یا کوئی انسان ہے کوئی اور چیز ہے. اتنا فیشن کے دل دادا لوگ ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں دکھ کیسا رہا ہوں. تو سبحان اللہ، آؤ میں بتاتا ہوں، کچھ عرصہ صبر کر لو، سادہ اور سنت والا لباس پہن لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے کیسا جنتی لباس تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے، ہاں قرآن کی زبانی، جنتیوں کا جو پیراہن ہے نا، دا اٹائر، جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریم اور کنادیس کے پہنیں گے. ایک اور امیجنیشن ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، نوجوانوں کا دل اور انشاءاللہ خوش ہوتا رہے گا. بہت ساری چیزیں ایسی جس پہ شریعت نے ہمیں دنیا میں روکا ہے. مرد زیور نہیں پہن سکتا، ٹھیک ہے نا، ہماری بہنیں ہیں وہ پہن سکتی ہیں، مرد سونے چاندی کے بھی زیور نہیں پہن سکتا. آج کل پتہ نہیں مرد بھی کتنے زیور پہننے لگے ہیں. انگلیاں کم ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں بہت ساری ہیں. ارے بھائی یہ مرد کے لیے نہیں ہے، مرد کو جنت میں زیور ملیں گے. اب ٹو یو، جس چیز سے شریعت نے یہاں روکا ہے نا اس کا بہترین آلٹرنیٹو ہمیں جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. تو جنت میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب آپ کی مرضی ادھر زیور پہننے، اللہ کو ناراض کرنا یا انتظار کر کے جنتی زیور پہننے. کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکے. اتنا کمال کے لباس ہو. اچھا اب جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی. یہاں ٹھیک ہے لائف انجوائے کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یار جوانی کے بعد تو بڑھاپا پھر انسان ڈھلتا جاتا ہے نا، اتنی ساری نعمتیں کتنا ٹائم ملے گا. سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے. 30 ایئرس کی ایج ہوگی، جو جنت میں جائے گا سارے 30 سال کے ہو جائیں گے. یہ جوانی کا لائف کا پیک ہوتا ہے اور پھر 30 کا ہی رہے گا، ایسا نہیں پھر آگے کچھ عرصے بعد جا کے 40 50 70، نہیں، ایک ہی ایج رہنی ہے. اچھا پھر اتنی ساری نعمتیں ہیں، ٹائم لیمٹ کتنا ہے. آپ کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں مل جائے، دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے نا. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. there is no expiry date. if anybody will enter in Jannah، اب جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ ساری نعمتیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی. اللہ اکبر. پھر آگے چلتے ہیں، جنت کے کھانے کیسے ہوں گے. قرآن کہتا ہے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. آج یہاں حرام کھانوں کی طرف نہ جاؤ، جنت میں رب نے جنتیوں کے لیے کھانے تیار کر رکھے ہیں. انسان تصور کرے گا اور وہ کھانا اس کے پاس موجود ہوگا. سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا، وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا، نہ اسے دھواں پہنچا ہوگا نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا. وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا، پھر وہ پرندہ دوبارہ اڑ جائے گا. اللہ اکبر. ہر نوالے میں الگ ذائقہ ہوگا، ہر مشروب میں الگ ذائقہ ہوگا. جنتیوں کا مشروب کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. میں نے کہا نا جس چیز سے اللہ نے دنیا میں روکا ہے، شریعت نے روکا ہے، تھوڑا صبر کر لو، جنت میں بہترین آلٹرنیٹو ہے. آج کا نوجوان شراب کی طرف جاتا ہے، یہ گندی شراب جو حرام جہنم میں لے جانے والی ہے. ارے نہ جانا اس کے قریب، اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے. اور وہ کیسی شراب ہے
کہ وہ پینے کے بعد نہ بہکے گا. اس کو قرآن پاکیزہ شراب کہتا ہے. جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ مگر سنو قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے. ایک ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا، ایک بڑا مناسب کلائمیٹ ہوگا. بتایا جاتا ہے جیسے صبح صادق کا ہوتا ہے، جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، جنت میں سارا وقت یہی موسم ہوا کرے گا. سبحان اللہ، نعمتیں تو بہت ساری ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی. اب لوگ یہاں پر حرام ریلیشن کی طرف جاتے ہیں، یہ کام مت کیجئے. انشاءاللہ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے جنتی حوریں تیار کی ہیں. کیوں حرام ریلیشن کی طرف جا کر ہم اپنے آپ کو یہاں گناہ گار کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نعمتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جنت ملے گی کیسے؟ کوئی گارنٹی؟ دیر از اے وے. آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے تھا تو آپ کو بتایا گیا ہوگا اتنے مارکس لانے ہیں، یہ والا ٹیسٹ پاس کرنا ہے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آقا نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی. ہائے ہائے، لیکن آؤ اس سے پہلے میں جنت میں جنتیوں کو ملنے والا سب سے بڑا انعام بتا دوں. پتہ ہے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا، اپنے رب کا دیدار کرے گا. نبی پاک نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. نبی پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو عطا نہ فرمایا. اور سبحان اللہ اس کے بعد رب عز و جل نے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. رب کا دیدار ہو، اس سے بڑا انعام کون سا ہے؟ اب جنت میں جانا ہے نا، شوق بڑھ رہا ہے تو پہلے ایک بات ذہن بنا لے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے نا، دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. جی چاہتا ہے میں اور پیسے بنا کر بہترین گھر بناؤں، چاہے حرام سے بناؤں. نانا، تھوڑا عرصہ صبر کر لو، جنت کے گھر تیار ہیں. بے حیائی اور رانگ ریلیشن شپ کی طرف مت جاؤ، حرام ریلیشن شپ کی طرف مت جاؤ. بہت خوبصورت آلٹرنیٹو جنت میں موجود ہے. شراب کی طرف مت جانا، وہاں شراب پاکیزہ تمہارے لیے موجود ہے، بہترین لباس موجود ہیں، بہترین کھانے موجود ہیں. بس وہاں جانا کیسے اس کا فارمولہ سن لیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑا دلاسا دیتی، کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی زبان اور شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی اینڈ یور ٹنگ، ان دو چیزوں کی مجھے تم گارنٹی دے دو، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. خدا را اس سے یوں بھی سمجھ لیجیے کہ دو مشکل ترین چیزیں، اس کو قابو رکھنا، اس کو گناہ سے بچانا آسان نہیں ہے.